شاہ صاحب یہ بتائیے گا تو پھر یہ کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کے اندر اس قسم کے ڈسپریٹ میجرز لیے جا رہے ہیں؟ 20 ایف آئی آرز عمران خان کے خلاف ہو گئی ہیں، نااہلی چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کو کالعدم غیر قانونی قرار دینا چاہتے ہیں، عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، دہشت گرد ڈکلیئر کرانا چاہتے ہیں. ایک عجیب سی یہ پوری صورتحال ہے، اور وہ ملٹی فولڈز عمران خان کے ساتھ جو سمپتھی ویو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کئی ٹائمز وہ مقبول ہوتے چلے جا رہے ہیں، پوری دنیا اس کو مان رہی ہے، کسی کو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ حکومت کا جو فریم آف تھنکنگ ہے، اور یہ کہاں پر یہ بن رہی ہے یہ تمام چیزیں جس پہ ہو رہی ہے، اور شاید آج جس طرح کی حکومت کی جانب سے کچھ خاموشی نظر آئی تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم کیا کرنے پہ مجبور ہوئے اور ہم یہ کیا کچھ کر رہے ہیں. میرے خیال سے حکومت کو کہیں نہ کہیں احساس ہے کہ غلط فیصلہ دہشت گردی کا کیس بنا کے ہوا ہے. آپ نے دیکھا آج بھی نیو یارک ٹائمز میں فرسٹ پیج پہ عمران خان کے جلسے کی تصویر تھی، اور جو سٹوری تھی وہ اسی حوالے سے تھی، ان کی لیڈ سٹوری تھی، اور دنیا بھر کے اخبارات نے جو ہے ان کو کوریج دی ہے اس حوالے سے. اب یہ جو مائنڈ سیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہے، میرے خیال سے تو ریاست نے اب فیصلہ کر لیا ہے دو چیزوں پہ. ایک یہ کہ عمران خان کو اریسٹ کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ڈسکوالیفائی کرنا ہے. اور عمران خان تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے، کیونکہ میں مقبول ہوں، میں الیکشن میں یہ مجھے ہرا نہیں سکتے، اس لیے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. اب عمران خان صاحب کیا کریں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا عمران خان صاحب اپنے تعلقات بہتر کر کے ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں کہ جو دہشت گردی کا پلان بن چکا ہے وہ ناکام ہو جائے، یا تعلقات بہتر کر کے وہ جو ڈسکوالیفیکیشن کا پلان بنا ہے اس کو وہ ترک کر دیں، وہ پلان ختم ہو جائے؟ کیا یہ تعلقات بہتر کر کے ممکن ہے اب بھی یا نہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے عمران خان کے لیے. اور اگر جو کہ اب سوچ ہے پی ٹی آئی کے کیمپس میں کہ اب شاید معاملات جہاں پہ چلے گئے ہیں تعلقات بہتر کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو پلان بن گیا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش ہوگی، تو پھر عمران خان کے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے، اور وہ یہ آپشن ہے کہ وہ لڑیں. ان کی پارٹی کے کچھ جو کلوز سرکل میں لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس، اور عمران خان کی یقیناً اس میں بہت سارا سب ریئلٹی کے اراؤنڈ یہ چل رہی ہے، جو حقیقت ہے اس وقت سیاسی اور جو زمینی حقیقتیں ہیں اس کی عکاسی بھی ہے. لیکن یہ اسی وقت ہو رہا ہے نا جب پاکستان تباہ کن معاشی صورتحال سے گزار ہے. ہمارے پاس صرف ابھی آج عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 3 ہفتوں سے 4 ہفتوں تک کے ریزروز ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں، ہمارا پھر ایکسچینج ریٹ پھر سلپ ہو رہا ہے، ہم اپنے ایک بہت ترین سیلاب سے گزار ہے، ہماری ایگریکلچر پروڈیوس بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، ہمارے پاس ایک فوڈ سیکیورٹی کا بحران ہمارے سر پہ کھڑا ہے، لاکھوں لوگ برباد ہو گئے ہیں، انہیں شیلٹر چاہیے، انہیں فوڈ چاہیے. اور اس دوران ہمارا یہ فیصلہ کس کا فیصلہ آئی ڈونٹ نو کہ جی عمران خان جیسے لیڈر کو جو کہ ہر انڈسپیوٹڈلی اس وقت مقبول ترین ہے، جو سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو بند کر دو، اس کو گرفتار کر دو، یہ سب چھوڑو پہلے یہ کر لو. یہ کوئی میتھڈ ان دا میڈنس بھی ہونا چاہیے نا. اس میں تو سب سے پہلے کامران صاحب سیاسی جماعتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. جو دوسرے غیر سیاسی ایلیمنٹس ہیں ان کا طریقہ کار تو آپ کو بھی پتہ ہے وہ یہی ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی جب آپ حرکت کرتے ہیں تو اس سے نقصان آپ ہی کا ہوتا ہے، جس کے خلاف آپ کر رہے ہوتے ہیں ان کا نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی آج بھی جو ہے بڑی پارٹی ہے، نواز شریف کو آپ نے ڈسکوالیفائی بھی کروا دیا، نااہل بھی کروا دیا، سزا بھی دلوا دی، تب بھی وہ پارٹی کے قائد ہیں، پارٹی کے اہم فیصلے وہی لیتے ہیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ یہ کرنے سے. میرے خیال سے سیاسی جماعتوں کو یہ اب سیکھ جانا چاہیے کہ جب بھی آپ اس قسم کے حکمت عملی اختیار کرتے ہیں تو آپ سیاسی وکٹم ہی بنا رہے ہوتے ہیں دوسرے شخص کو، اس سے آپ کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ممتاز نیوز اینکر شہزاد اقبال.